السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل کو جو نیو ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ میں اس چینل پر میتھ کرواتی ہوں، لیکن مجھے اسلامیت کے مینز بھی کافی نالج ہے، میں اسلامیت بھی کرواتی ہوں، تو انشاءاللہ میں نے سوچا آئندہ کے بعد اس چینل پر اسلامیت بھی کرواؤں تاکہ اسٹوڈنٹس کو اسلامیت کے متعلق بھی پتہ چل سکے۔ جو فرسٹ ایئر کی میں اسلامیت لے کے آئی ہوں، باب اول ہے، اس کا نام ہے بنیادی عقائد۔ تو عقائد ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو اس کا اسلامیت کا فرسٹ کوسچن ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں یا عقیدہ کا مفہوم لکھیں۔ تو ایک ہوتے ہیں لغوی معنی اسٹوڈنٹس اور ایک ہوتے ہیں اصطلاحی معنی۔ تو سب سے پہلے ہم کوسچن شروع کرنے سے پہلے، اس کا آنسر شروع کرنے سے پہلے ہم لغوی معنی ہی لکھتے ہیں۔ تو ہم نے ہیڈنگ دی مارکر کے ساتھ عقائد کے لغوی معنی۔ تو لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے باندھنا اور گیرا لگانا۔ تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گیرا لگائی ہوئی چیز۔ جب ہم چیز کو ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، اس کو ہم باندھ لیتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے، ہمارے دماغ میں ہمارے دل میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، باندھنا یا گیرا لگانا۔ آگے اصلاحی معنی، تو انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات جو تبدیل نہ ہو عقائد کہلاتے ہیں۔ مینز کہ ہمارے نظریات ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، اور وہ ہماری پوری لائف میں وہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم شروع سے ہوتے ہیں، نرسری سے ہوتے ہیں، تو ہماری یہی وش ہوتی ہے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو پھر ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے، چینجنگ نہیں لاتے، اور پھر وہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پختہ اور اٹل جو نظریات ہوتے ہیں وہ تبدیل نہ ہوں، تو اسی لیے وہ اسلام کے متعلق بھی عقائد کا کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان پانچوں چیزوں پر ایمان ہوتا ہے، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت، اور یہ تبدیل نہ ہو۔ آگے عقیدہ کی مثال ایک بیج جیسی، اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ جیسا ہم بیج بوئیں گے ویسا ہی پودا اگے گا۔ پودے میں وہی خصوصیت ہوتی ہے جو بیج میں ہے۔ اگر بیج سے کھجور، مطلب کہ اگر بیج آم کا ہے تو آم، جیسے ہم آم کی کتنی ورائٹیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے آمز ہوتے ہیں، تو وہ جو مطلب کہ جس ٹائپ کا ہم بیج بوئیں گے ویسا ہی آم اگے گا نا، جو ایک بیج میں خصوصیت ہوں گی وہی پودے میں ہوگی۔ تو جس طرح اعمال ہمارے ہوں گے، جس طرح ہم عمل کریں گے ویسے ہی ہمیں اعمال ملیں گے اس کے۔ ویسے اگر ہم پوزیٹیو سوچیں گے تو ہمیں پوزیٹیو اس کا بدلہ ملے گا، اللہ اجر دے گا۔ تو ایسے اب جو بنیادی عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، ملائکہ ہے، آسمانی کتابیں اور آخرت ہے۔ ہمیں پتہ ہے توحید کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ رسالت ہمیں اپنے انبیاء کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ایمان ہے، تو اس کو رسالت کہتے ہیں۔ پھر اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ملائکہ ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، کچھ فرشتے جو بارش برساتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وہی لاتے تھے، ہمیں پتہ ہے یہ فرشتے ہیں۔ آسمانی کتابیں ہمیں پتہ ہے 4 ہیں، وہ ہیں زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک ہے۔ اور ہم اگر قرآن پاک پہ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں ان تینوں کتابوں پر ایمان ہے کہ اللہ نے یہ بھی ہمارے نبیوں پر نازل کی ہیں۔ اب ہے آخرت پر ایمان، تو ہمیں آخرت پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہم فانی سے رخصت ہو جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا، آخرت ہوگی، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اب انہوں نے کہا ایمان مفصل کا ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں عقائد کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سورۃ بقرہ کا ترجمہ ہے، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ قرآن بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں۔ اب حدیث کہتے ہیں جو نبی پاک نے بیان کی ہو، تو پہلے ہم نے قرآن کا پڑھا ہے، اب ہم حدیث کا پڑھیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دن کہا، جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، مجھے خبر دیجیے ایمان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ اب اس کے اثر کیا ہے؟ عقائد کے اثرات اور اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا اثر کیا ہے کہ ہم جنت کا حقدار ہوتے ہیں، اگر ہمیں اس چیزوں پر ایمان ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ایمان لاؤ اور صالح عمل کرو اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن جاتے ہیں اگر ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان 5 چیزوں پر، اور پھر ہمیں جنت میں نہریں ملیں گی دودھ کی، تو ہم خوش قسمت ہی ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مینس کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ کا یہی مطلب ہے نا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ امن صالحہ کا جذبہ، پھر ہم اچھے اچھے عمل کرتے ہیں۔ سورۃ عصر کا ترجمہ ہے، قسم ہے عصر کے وقت کی، بے شک انسان کے سارے میں ہے کہ انسان غلط ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو وہ وصیت کرے، حق کی وصیت کرے، صبر کی وصیت کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات حق پہ کریں، رائٹ ہے تو رائٹ کہیں، رونگ ہے تو رونگ ہے، اور ہر بات پر صبر کریں۔ اگر ہمیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ہر بات پہ صبر کریں۔ تقوی اور پرہیزگاری، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو نمازوں کا پابند ہوگا، اس کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، وہ اپنی عبادت میں رہے گا، تو وہ فلاح و کامیابی۔ کامیاب ہوئے مومن، وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع خضوع پایا جاتا تھا، کہ جن میں عاجزی اور انکساری ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ ہمارا ایک کوسچن کمپلیٹ ہوا۔ تو دیکھیں یہ 8 نمبر کا کوسچن ہوگا، تو یہ آپ نے اتنا کچھ وضاحت دے دی ہے تو ایگزامینر آپ کو خود ہی دے گا کہ اس بچے نے پہلے اصطلاحی معنی لکھے، لغوی معنی لکھے، مثالیں دی، عقائد لکھیں، ترجمہ لکھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، عمل صالحہ، یہ سب ہم نے کیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک کوسچن کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ آگے نیکسٹ کوسچن سٹارٹ ہے، یہ پر میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ امید ہے آپ کو میرے اس کوسچن کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔ میں اس چینل پر میتھ اور اسلامیت دونوں کروایا کروں گی۔ بائے بائے اسٹوڈنٹس۔